سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی ہے۔ فرماتے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام۔ سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کا جسم حرام کی غذا سے پلا وہ شخص جنت میں نہیں جائے۔ جس آدمی کا روزگار حرام کا ہے، جس کی غذا حرام کی ہے، وہ آدمی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگا۔ امام بہقی نے شعب الایمان میں سے روایت کو نقل کیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے جو اہل اسلام اور اہل ایمان ہے جنت میں تو اس نے جانا ہی ہے۔ اب حرام غذا اس کو داخلہ جنت سے روک رہی ہے، انٹری نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے پہلے وہ میدان حشر میں اس گناہ اور اس جرم کی سزا بھگتے گا۔ جب جسم پاک ہوگا سزا بھگت جائے گا، اس کے بعد اس کو اجازت ہوگی وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسرا مطلب یہ ہے اگر ایسا جسم آدمی لے کر میدان حشر میں جا پہنچا، چونکہ اہل ایمان تھا، اہل اسلام تھا، کلمے کا تقاضا تھا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ تو داخل جنت ہوگا ہی۔ اس تقاضے کے مطابق اس کو عام جنت میں انٹری دی جائے گی، لیکن اس کو عروج نہیں ملے گا، درجے نہیں بلند ہوں گے، کمال نہیں ملے گا، بس وہ عام طبقے میں رہے گا۔ جب وہ اس کے اپنا حساب و کتاب ہو جائے گا، اس کا جسم پاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس کو بلند درجہ اس کے عملوں کے مطابق دے دیا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اپنے جسم کی، اپنے خون کی ہمیں حفاظت کرنی ہوگی، ہمیں رزق حلال سے ہی اس کی پرورش کرنی ہوگی۔ کہیں ایسا نہ ہو قسمت سے جنت کے دروازے پہنچے، فرشتے روک لے کہ تیرا تو جسم ہی پلید ہے، تیری تو غذا ہی پلید، تیرے من میں جو خون ہے وہ تو ہے ہی حرام کے مال کا، لہذا تو تیری انٹری ہی بند ہے۔ اگر ایمان بچا کے ہم وہاں تک پہنچ بھی جائیں تو کہیں رزق حرام ہمیں روکے نہ اور ہمارا کہیں بدقسمتی کا سبب نہ بن جائے۔ دوسری بات حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کو بھی امام بہقی اور امام احمد نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں من اشترى ثوبا بعشرة دراهم وفيه درہم حرام، اگر ایک شخص 10 درہم کا کپڑا خریدے، لباس خریدے، ان 10 درہم میں سے 9 درہم جو ہیں وہ رزق حلال سے ہوں، 1 درہم جو ہے وہ رزق حرام کا شامل ہو۔ 10 درہم کا کپڑا تھا، 1 درہم حرام کا پیسہ تھا، تو وہ فرماتے ہیں لم یقبل اللہ تعالی لہ صلاۃ ما دام علیہ، وہ 1 درہم حرام کا پیسہ جس میں شامل ہوا اسی سے لباس لیا گیا، جب تک وہ لباس تن پہ ہوگا اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ ثم ادخل اصبعیہ فی اذنیہ وقال یصمتا ان لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمعتہ یقول۔ یہ جملہ بتا کے سیدنا ابن عمر کہ جس آدمی کے رزق میں 10واں حصہ بھی حرام ہو، وہ لباس خریدے جسم پہ پہنے تو اللہ اس کی نماز بھی قبول نہیں کرے گا اس کپڑے کے ساتھ۔ اس کے بعد دونوں انگلیاں آپ نے اپنے گانوں میں ڈال دیں، کانوں میں ڈال کے کہنے لگے یہ دونوں کان ابن عمر کے بہرے ہو جائیں اگر انہوں نے مصطفیٰ سے یہ حدیث نہ سنی۔ حدیث کے الفاظ ختم ہو گئے۔ اس میں 3 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے یہ حدیث جو ہے حدیث موقوف نہیں ہے، ابن عمر کا اپنا قول نہیں ہے، یہ رسول اللہ کا قول ہے، یہ ابن عمر کی قسم بتا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے انہوں نے یہ گویا کہ بد دعا ہی دی ہے کہ ابن عمر کے دونوں کان ہی بہرے ہو جائیں اگر انہوں نے رسول اللہ سے یہ بات سنی نہیں ہے۔ جب کوئی آدمی بات کرے، بات کر کے اپنے نقصان کی قسم کھانے کی کوشش کرے یا وعید بیان کرے یا اپنے لیے بد دعا دے، اس کا مطلب ہوتا ہے وہ آدمی قسم کھا کے بتا رہا ہے یہ بات سچی ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، جھوٹ ہوگا تو میں سزا بھگتوں گا ورنہ میں بات سچی ہی کر رہا ہوں۔ وہ یا ابن عمر نے قسم کھا کے یہ تائید کر دی یہ بات سچی ہے، میں نے مصطفیٰ کی زبانی سنی۔ تیسری بات اس میں یہ ہے رزق حرام کی اتنی بڑی نحوست ہے اللہ اس شخص کی نماز قبول نہیں کرتا۔
1 روپیہ حرام کا شامل ہوا، وہی جسم پہ کپڑا آیا، اسی کپڑے سے نماز پڑھی تو نماز قبول ہی نہ ہو۔ تفصیل اس کی یہ ہے، کچھ کام ہوتے ہیں جو شرائط نماز کہلاتے ہیں، وہ شرائط پورے ہو جائیں تو نماز درست اور جائز ہو جاتی ہے، اور رہ گیا اس کا قبول ہونا۔ شرائط پورے ہو جائیں تو نماز درست ہو جاتی ہے، تقویٰ نصیب ہو جائے تو نماز مقبول ہو جاتی ہے۔ ذکر نماز کا ہے، مراد اس سے ہر قسم کی عبادت ہے۔ مثلا ہمارے پاس شرائط نماز میں کیا آتا ہے؟ کم از کم 7 شرائط پوری ہوں، آدمی بعد میں نماز میں انٹر ہو تو اس کی نماز درست ہے۔ کپڑوں کا پاک ہونا، بدن کا پاک ہونا، جسم جگہ کا پاک ہونا، وقت کا ہونا، ستر عورت، پردے کا ہونا، قبلہ رو ہونا، نیت۔ اب ہم جب آتے ہیں، جسم پاک کر کے آتے ہیں، لباس پاک دھو کر صاف ستھرا کر کے پہن کے آتے ہیں، اور جہاں نماز پڑھتے ہیں مسجد کا ماحول ہے، صاف ستھرا ماحول ہے، اور قبلے کی طرف رو بھی کرتے ہیں، وقت بھی نماز کا ہوتا ہے، نیت بھی کر لیتے ہیں، پردہ بھی ہوتا ہے، ساری شرائط پوری ہوگی۔ اب اس کے بعد ہم نیت کر کے جب نماز شروع کرتے ہیں تو یہ نماز جائز ہے، نماز درست ہے، فرض ادا ہو گیا۔ رہ گئی اگلی بات، یہ قبول بھی ہوئی یا نہ ہوئی۔ اس کی شرط تقویٰ، اس کی شرط خلوص ہے، اس کی شرط خوف خدا۔ آدمی کھڑا نماز میں ہو، سب کچھ کر کے آیا ہو، پھر بھی دل میں خوف ہو خدا کا، یا اللہ پتہ نہیں میری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، یہ خوف طاری ہے۔ آدمی کی سوچ لباس پہ بھی ہو، بدن پہ بھی ہو، میرا گندا جسم ہے، گناہوں میں لت پت اور لتھڑا ہوا، نہ جانے میرے مال میں کچھ شک شبہ ہو سکتا ہے، کیسا لباس میں پہن کے آیا ہوں۔ جب یہ خوف طاری ہوتا ہے، یہ خوف انسان کی نماز کو اٹھا کے عرش اولی تک لے جاتا ہے، یہ دروازے کھلوا دیتا ہے۔ اللہ کو ترس آ جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا کمزور بندہ ہو کر مجھ سے اتنی ڈر رہا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنت۔ خوف خدا بہت بڑی ہے، ڈرنا چاہیے، نماز پڑھ کے بھی ڈرے، نہ پڑھ کے بھی۔ بھئی رزق حلال کما کے آتے ہیں پھر بھی ڈریں، یا اللہ کی حرام تو نہیں شامل ہو، خدا سے معافی مانگیں، کوشش بھی کریں، کوشش کرنا، معافی مانگنا یہ ہمارے بس میں ہے، پاک کر دینا، معاف کر دینا یہ خدا کے۔ چل کے آنا، وضو کرنا، ظاہر اپنا سنوار کے مسجد میں آنا، نماز پڑھنا یہ ہمارے بس میں ہے، اور دل میں اچھی فکر خوف رکھنا ہمارے بس میں ہے، اور اس کو قبول کرنا، مقام اجابت تک پہنچانا یہ رب کا کام ہے۔ ہمیں اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، اللہ اپنا کرم کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال کی دولت عطا فرمائے۔